نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک، مدبر، داتا، پالنہار اور معبود برحق ہے۔ وہ رب العالمین جو تمام عیب سے پاک اور بے نیاز ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے علم سے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، شریک نہیں، جو بے مثل اور بے مثال ہے۔ وہ رب العالمین جس کی مرضی اور مشیت سے موسم بدلتے ہیں اور اسی کو ہر چیز کا اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور روز قیامت وہ ہر ایک سے ان کے کیے کے بارے میں پوچھے گا۔ اس رب ذوالجلال کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے۔ درود و سلام کے بے شمار نذرانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جو ہم سب کی طرف رہنما اور ہادی بنا کر بھیجے گئے اور اس کائنات کی طرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اس نبی پاک پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور سبھی حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ سوچا، یہ طے کیا کہ عید قرباں جو گزری ہے اور اس کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے، تو اسی مناسبت سے قربانی کا جو مقصد ہے یا قربانی کا جو اصل معنی اور مطلب ہے اس کو سمجھا جائے۔ محترم حاضرین، عید قرباں ہم نے ابھی جو ہے اس سے فراغت اختیار کی، ابھی ہم نے عید قرباں کو انجام دیا۔ اس کے بعد آج کا یہ پہلا جمعہ ہے اور الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے بھائیوں نے، جس کے پاس استطاعت تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق سے نوازا، انہوں نے اپنے جانوروں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی اور قربانی جیسی عظیم عبادت کو انجام دیا۔ اور جس کے پاس استطاعت نہیں تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، ان لوگوں نے کم از کم عید کے دن عید کی نماز ادا کر کے عید کی خوشیوں میں اپنے آپ کو شامل کیا۔ یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ اس عید کے دن بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں، ذکر کی عبادت، قربانی کی عبادت، نماز کی عبادت، کسی نہ کسی قسم کی عبادتوں سے ہم مسلمانوں نے اپنے اس دن کو گزارا
اور عید کا دن ہم سے گزر گیا اور ایام تشریق بھی کل مکمل ہوئے۔ تو اسی مناسبت سے آج میں نے یہ سوچا کہ جو عید ہم گزار کر آئے ہیں، جو قربانیاں میں نے اور آپ نے دی ہیں، یا جن لوگوں نے قربانی نہیں بھی دی ہے، تو اس مناسبت سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو قربانیاں ہم نے دی اس قربانی کا مقصد کیا ہے، اس قربانی کا معنی اور مطلب کیا ہے، یا قربانی اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیوں چاہتا ہے۔ قربانی کے تعلق سے ہم اور آپ نے بارہا اور سالہ سال ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بیٹے کی قربانی کو طلب کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوئے، آمادہ ہوئے، اور اپنے بچے کو زمین پر لٹایا تاکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ان کو ذبح کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور آپ کی جگہ پر اللہ نے ایک دمبے کو، ایک ذبیحے کو بھیجا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر کے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسی بہترین ادا پیش کی، اور اللہ نے اس ادا کو اس قدر پسند کیا کہ تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو عبادت بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے قائم و دائم رکھ دیا۔ محترم حاضرین، نہ صرف یہ ایک واقعہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ قربانی کے لیے تیار ہونے والا جذبہ نہ صرف ایک قربانی کی عبادت کا جذبہ ہے، بلکہ اس واقعے کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ کے اندر میرے اور آپ کے لیے ہر قسم کی قربانیوں کا ذکر اور ہر قسم کی قربانیوں کا صدور اس کے اندر ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف ایک بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہونے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پوری کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک لفظ میں آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بتائیے، تو آپ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جذبہ اور اطاعت ہے، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں قربان ہو جانے کا نام ہے، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی عبادت ہے، اور عبادت کے ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو قربانی نام ہے جانوروں کو، جو عمر والے جانور ہیں، جو عمر حدیث میں آئی ہے، ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا نام لے کر عید کے دن سے لے کر ایام تشریق تک ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ لیکن یہ قربانی کا لفظ آپ ہر عبادت سے اور ایک مسلمان اپنی زندگی کے ہر معاملے سے جوڑ کر دیکھ سکتا ہے۔ قربانی ہر اس کام کو کہیں گے جو کام مجھ کو اور آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جو کام مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت نصیب کرے، ہر اس کام کو قربانی کہیں گے۔ زندگی میں آنے والی تمام آزمائشیں اور آزمائشوں پر اگر مومن ثابت قدم رہے، مومن اگر توکل کرتا رہے، صبر کا مظاہرہ کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس معاملے میں مدد مانگے، تو یہ قربانی ہے۔ مومن اگر حلال کی اختیار کرنے میں حرام چیزوں کو چھوڑ دے اور اس پر اس کو مشقتیں اور تکلیفیں درپیش آئیں، تو پھر یہ چیزیں انسان کی زندگی میں قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دینا، اس چیز کو قربانی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹے کی قربانی یا بیٹے کی جگہ دمبے کی ذبیحے کی قربانی نہیں دی، بلکہ پوری زندگی آپ کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایسے ہی تعریف کی قرآن مجید کی مختلف جگہوں پر، کیونکہ آپ نے ایسی قربانیاں پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیوں نیک لوگوں میں سے ہوں گے؟ دنیا میں کیوں چن لیا گیا؟ آخرت میں نیک لوگوں میں سے کیوں ہوں گے؟ اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال اسلمت لرب العالمین،
جب کبھی بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما برداری کرو تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کی فرما برداری کرنے والا ہوں، میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ کبھی خلیل اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا صدور نہیں ہوا۔ آپ زندگی کے کسی معاملے میں نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس سے پیچھے ہٹ گئے، یا ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، یا آپ نے جو ہے تھوڑا سا تذبذب کا جو ہے آپ شکار ہوئے۔ ایسا معاملہ پوری زندگی میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ہر طرح سے آزمایا، ہر طرح سے اللہ نے امتحان لیا، ہر طرح سے آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا، ایوارڈ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے تحفے سے نوازا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا تو وہ ان آزمائشوں میں ثابت قدم جو ہے دکھائی دیے اور ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اور جب کامیاب ہوئے ان امتحانات میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تم کو قوم کا، ملت کا امام بنانے والے ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے تمہیں امامت کا تاج پہنانے والے ہیں۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار میرے بعد میری اولاد میں سے بھی اس معاملے کو باقی رکھنا کہ میری اولاد میں بھی انبیاء اور اماموں کو پیدا کرنا۔ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ ضرور، لیکن ہمارا یہ وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، جو نیکوکار ہوں گے، متقی ہوں گے، ایسے ہی بندوں کو ہم امامت سے نوازیں گے، نبوت سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، ایک جماعت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، ایک جماعت تھے۔ کیا وجہ ہے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کہنے کی، ایک جماعت کہنے کی؟ آپ تھے تو ایک فرد کو، ایک آدمی کو، ایک شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کہا، پوری جماعت کہا، کیوں کہا ہوگا؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے، جماعت نہیں تھے، لیکن ایک شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت اس لیے کہا کیونکہ آپ سے اتنی آزمائشیں اللہ نے لی، آپ سے اتنے امتحانات اللہ نے لیے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پریشانیوں میں ڈالا، اتنا امتحان آپ کا لیا کہ ان امتحانوں میں ایسی ثابت قدمی، ایسا صبر اور اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر فرما برداری کا ثبوت ابراہیم علیہ السلام نے دیا جو شاید کہ ایک جماعت بھی نہ دے سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی اس قدر فرما بردار تھے کہ ان کی فرما برداریاں اور ان کی اطاعت گزاریاں ساری جماعت یا ساری امت سے زیادہ ہے، ساری امت سے زیادہ آپ کی فرما برداری ہے۔ پوری امت کی اطاعت و فرما برداری کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ابراہیم خلیل اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو ایک جگہ رکھا جائے تو پوری امت کی اطاعت و فرما برداری سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر جذبہ اطاعت تھا۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو امت ان ابراہیم کان امہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، اور کیسے امت نہ ہو، کتنی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ قربانی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے اس واقعے کو آپ کانوں سے نہ سنیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیں اور دل کی نگاہ سے اس پر غور و فکر کریں اور دل کے اندر اس کو جو ہے تھوڑا سا جگہ دے کر تصور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والا وہ واقعہ اگر ہم میں سے کسی اور کے ساتھ ہوتا یا میرے اور آپ کے ساتھ ہو جائے یا دنیا کے کسی انسان کے ساتھ ہو جائے، شاید ہی وہ اس طرح کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس طرح کی فرما برداری اور اس طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ بیٹے کی قربانی اللہ نے طلب کی، کس عمر میں طلب کی؟ علماء کرام نے یہاں پر باریک لطیف نقطوں کو بیان کیا ہے، کیسے کیسے پوائنٹس ہیں آپ دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی طلب کی، کب طلب کی؟ کم عمر میں اولاد تھی اور ایک سے زائد اولاد تھی، چلو ان میں سے کسی ایک کو ذبح کر دو، ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عمر کے بڑے حصے کو پہنچ چکے تھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی۔ اولاد کے سلسلے میں پہلے ہی سے آزمائے جا رہے تھے، اولاد کے سلسلے میں
پہلے ہی سے آزمائے جا رہے تھے. بڑھاپے تک اولاد کا نہ ملنا یہ کتنی بے چین کر دینے والی بات ہے انسان کے لیے. آج اگر کسی انسان کو 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال تک اولاد نہ ملے وہ کس قدر بے چینی کا مظاہرہ کرتا ہے. وہ علاج کرائے چلا جاتا ہے. وہ جو ہے ہر طرح کے ہاسپٹلز اور حکیموں کا جو ہے رخ کرنے لگتا ہے. یا پھر آخری صورت میں وہ کوئی دوسرا نکاح کرے گا لیکن اولاد اس کو چاہیے. اولاد کے سلسلے میں آدمی بے چین ہو جاتا ہے. لیکن خلیل اللہ کو اللہ نے بڑھاپے تک اولاد نہیں دی, پہلے ہی آزما لیا اولاد کے سلسلے میں. پھر ایک آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بڑھاپے میں ایک اولاد دی, اللہ نے کہا ان کو بھی لے جا کر مکہ کی اس ویران وادیوں اور جنگل میں چھوڑ آؤ جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی چیز ہے نہ انسان ہے. یہ دوسری بڑی آزمائش. پہلا بیٹا مدتوں بعد ہوا, بڑی آزمائش اور تمنا اور آرزوؤں کے بعد ہوا. اس بیٹے کے ساتھ یہ امتحان ہے کہ اس کو جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ. اور نہ صرف بیٹا بلکہ اس بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر دیا, اما ہاجرہ کو, اور ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی ویران وادیوں میں چھوڑنے کا حکم دیا. یہ قربانی ہے, یہ صبر کی قربانی ہے, یہ محبت کی قربانی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی اولاد کی محبت کو مٹا دینا اور اس کو جو ہے اپنے دل میں دبا دینا, یہ بہت بڑی قربانی ہے. جانوروں کے گلے پر چھری چلا دینا اس چیز کا نام صرف قربانی نہیں ہے. اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے اپنی محبت کو کچل دینا, اپنے صبر کا پیمانہ بھر کر کے چھلک جائے اس وقت تک برداشت کرتے رہنا, اس کو کہتے ہیں قربانی. اپنی بیوی کو بھوکا پیاسا دیکھنا, اپنی اولاد کو جنگل کے اندر چھوڑ کر چلے آنا, یہ ہے امتحان, یہ ہے قربانی. اور چھوڑ کر چلے آئے. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, جوانی کی عمر کے قریب پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد دی, بڑھاپے کی عمر میں دی. کتنی بار جو ہے سوچنے والی بات ہے, بڑھاپے کی عمر میں اولاد, ایک ہی اولاد, ابھی پہلا بیٹا ملا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ذبح کر دیجیے. خواب دکھایا 3 دن تک لگاتار. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے. اس آیت میں بھی مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے سے جو سوال کیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہے, یہ رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اے میرے بیٹے اگر تم تیار ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو انجام دوں, اور اگر تمہاری مرضی نہ ہو تو پھر میں رک جاؤں. اس لیے نہیں پوچھا, اس لیے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری یہ رائے ہے, مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے, لہذا اسماعیل تم اپنے آپ کو تیار کر لو اس چیز کے لیے, تم اپنے آپ کو آمادہ کر لو اس چیز کے لیے کہ یہ کام تو ہونا ہی ہے, یہ کام تو ہونا ہی ہے. تم چاہو نہ چاہو یہ کام ہونے والا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آپ کو ملا تھا اس حکم کا اظہار اپنے بیٹے کے سامنے کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے. رائے جو بھی ہو تمہیں آمادہ ہونا پڑے گا, تمہیں تیار ہونا پڑے گا, میں تو یہ کام کر کے رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے. پہلی اولاد کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں دی تھی ذبح کرنے کا حکم دے دیا. آپ دیکھیں عام طور پر اگر انسان کو جو ہے تھوڑے سال بعد اولاد مل جائے پہلے ہی سے اس پر لاڑ پیار زیادہ ہوتا ہے, اور اگر گھر کا بڑا بیٹا ہو تو اس پر تھوڑا سا لاڑ پیار اور زیادہ ہوتا ہے, اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے, اس کو کوئی جو ہے پریشانی آ جائے, ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ مدتوں بعد یہ بیٹا ملا ہے, اس کو ہم کچھ ہونے نہیں دیں گے, سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ماں باپ. لیکن وہ اکلوتی اولاد جو کئی سال بعد ملے اور اس کے بعد کوئی اولاد بھی نہ ہو, اکلوتی اولاد, اس کے اوپر ایک جو ہے ذرا برابر آنچ بھی نہ آئے, یہ ماں باپ کی تڑپ ہوتی ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پیار کرنے والا وہ باپ کا دل نہ رہا ہوگا؟ ضرور تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب سے غالب تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سامنے اپنے بیٹے کی محبت کو جو ہے قربان اور نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اسی لیے اتنی قربانیوں سے گزرنے کے بعد, اتنی آزمائشوں میں صبر کرنے کے بعد, ہر حکم پر ہاں اور میں فرما بردار ہوں یہ کہہ کر تیار ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہے انعاموں سے اور کیسے بڑے بڑے ایوارڈ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا. ایک بیٹے کو قربان کرنے تیار ہو گئے, اگر ذبح کر دیتے نسل ختم ہو جاتی ابراہیم علیہ السلام کی, آپ کا نام باقی نہ رہتا زمین پر, آپ کا سلسلہ ختم ہو جاتا اس کائنات کے اندر. یہ ڈر تو یہ تھا اس وقت, لیکن ذبح کرنے سے اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد اللہ نے اسحاق علیہ السلام سے نوازا, یعقوب علیہ السلام سے نوازا, یوسف علیہ السلام سے نوازا. آپ ہی کی نسل میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے, ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. آج دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی طرف پہنچنے والی یا آپ کے نسب میں ملنے والی 3 بڑی بڑی قومیں اس دنیا کے اندر
اندر پائی جاتی ہیں. 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلی آ رہی ہیں. دنیا کے اندر 3 قوموں کا وجود ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے. اگر ذبح کر دیتے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے مطابق تو شاید کہ پوری نسل کے ختم ہو جانے کا خوف تھا. اس خوف کو ابراہیم علیہ السلام خاطر میں نہیں لائے بلکہ تیار ہو گئے کہ بیٹے کو ذبح کر دوں گا جو ہو جائے آگے. اللہ نے بچا لیا تو کتنا بڑا انعام دیا. دنیا کے اندر آج 3 قوموں کا وجود باقی ہے ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے. یہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے انعامات سے نوازا. اللہ نے تعریف کی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا, اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. خلت یہ محبت کا وہ درجہ ہے جس درجے میں آدمی کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا. جس درجے میں آدمی کسی کی شراکت, کسی دوسرے کو پارٹنر بنانا برداشت نہیں کرتا. محبت جس سے خلت کے درجے کی ہو جائے, جو آدمی کسی کا خلیل بن جائے, پھر اس کے ساتھ کوئی اور آدمی کو برداشت نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ویسا دوست بنایا, ویسا خلیل بنایا. ان قربانیوں سے گزرنے کے بعد کبھی آگ میں جلنے کی قربانی, کبھی گھر سے نکال دیے جانے کی قربانی, کبھی باپ کی طرف سے گھر سے بھگا دیے جانے اور مارنے کی قربانی, کبھی شہر بدر ہو جانے کی قربانی, کبھی اولاد نہ مل کر جو ہے صبر اور جو ہے برداشت کرنے کی قربانی, اور کبھی بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑنے کی قربانی, اور کبھی بچے پر چھری چلا کر اس کو ذبح کر دینے کی قربانی. کتنی بڑی بڑی قربانیوں سے خلیل اللہ گزرے ہیں. اور آگے قرآن کیا کہتا ہے معلوم؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا, بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے. قانتا للہ حنیفا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے والے, متوجہ ہونے والے, فرمانبرداری کرنے والے تھے. شاکرا لانعمہ, اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے ابراہیم علیہ السلام. شاکرا لانعمہ, اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. آپ سوچیں, تصور کریں, ابراہیم علیہ السلام کی آدھی سے زیادہ زندگی, 60-70 سال کی عمر تک تو شاید اولاد نہیں ملی, بڑھاپے کی عمر تک اولاد نہیں ملی, اتنی عمر تک تو آزمائشیں چل رہی ہیں. کبھی گھر سے نکالے جا رہے ہیں, کبھی شہر سے نکالے جا رہے ہیں, کبھی نمرود کی آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, کبھی قوم کے لوگ مار رہے ہیں, کبھی جو ہے اولاد کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہیں, کبھی بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر چلے آ رہے ہیں بھوکے پیاسے, طرح طرح سے آزمایا جا رہا ہے. صبر ہی صبر کر رہے ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے شاکرا لانعمہ, ہماری نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے ابراہیم خلیل اللہ. کہاں شکر کیا ہوگا؟ زندگی جس کی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے, زندگی جس کی امتحانات سے بھری پڑی ہے, اس کو شکر کرنے کا موقع کہاں ملے؟ کس نعمت پر وہ شکر کرے؟ تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے. قرآن نے ہمیں یہی سکھایا کہ نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانیاں نہ دو, بلکہ قربانی سے آگے بڑھ کر ان چیزوں میں بھی غور و فکر کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے, قرآن نے آپ کو کہا کہ آپ شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں پر, تو کہاں شکر کیا ہوگا؟ زندگی بھر آزمائشیں ہیں, شکر کس نعمت پر کرنے کا ان کو موقع ملا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں کے ساتھ جو کچھ بھی نعمتیں ان کو نوازی تھی, جو کچھ بھی انعامات اللہ نے ان کو دیے, ان نعمتوں پر بڑے شکر گزار تھے ابراہیم علیہ السلام. مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر شکوے شکایت کرنے کے بجائے ملنے والی چھوٹی ہی نعمت کیوں نہ ہو, اس نعمت پر شکر کرنے والا ہوتا ہے. یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے. اور ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ایسا کوئی بہترین پہلو نہیں ملے گا کہ جس کو دیکھ کر کے آپ خوش کریں. بعد میں عمر کے ایک بڑے حصے کے بعد اللہ نے آپ کو امام بنایا, آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بیٹوں سے نوازا. یہ ساری نعمتیں تو بعد میں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پہلے تو امتحانات ہی ملے, عمر کا آدھے سے زیادہ عرصہ آپ نے پریشانی اور آزمائشوں میں گزارا, اس میں کہاں آپ نے شکر کیا ہوگا؟ لیکن قرآن کہتا ہے ساری زندگی آپ شکر کرنے والے تھے. شاکرا لانعمہ, شکر گزاری یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی, ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت تھی. اجتباہ, قرآن نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا. وہداہ, اور ان کو ہدایت دی تھی. الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, ہم نے ان کو دنیا میں بہت ساری بھلائیاں, بہت سارا خیر عطا کر کے رکھا تھا. وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہوں گے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اس سارے واقعے کو آپ کے سامنے پھر سرسری, شاید آپ نے بارہا سنا تھا, پھر سرسری ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس واقعے میں موجود قربانیاں
یہ قربانیاں اصل قربانیاں ہیں. جانوروں کے گلے پر چھری چلا دینے کا نام قربانی نہیں ہے. یہ تو قربانی کی ایک مخصوص عبادت ہے، ورنہ مومن کی پوری زندگی قربانی طلب ہے. مومن کی پوری زندگی قربانی طلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں، تو عقل مند مومن وہ ہے جو نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن جائے یا ناشکرانہ بن جائے، یا پھر جو ہے نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کو نہ بھول جائے. بلکہ حقیقی مومن وہ ہے جو نعمتوں کو بھی اپنے لیے آزمائش سمجھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھی اپنے لیے آزمائش سمجھتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں. اللہ نے کبھی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے خوشحال زندگی عطا کی، صحابہ کرام ڈرنے لگے، ان نعمتوں کو آزمائش سمجھنے لگے. مال آئے آزمائش بن کر کے آتا ہے، اولاد ملے آزمائش بن کر کے آتی ہے، بیوی بچے آزمائش بن کر آتے ہیں، ماں باپ اور ان کی ذمہ داریاں انسان کی زندگی میں آزمائش بن کر آتے ہیں، کاروبار اور دکان مکان یہ سب اس کی زندگی میں آزمائشیں ہیں. مومن ہر طرح سے آزمایا جاتا ہے، اور ان آزمائشوں پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ سے شکایت نہ کرنا، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکوہ لوگوں سے نہ کرنا، یہ اصل میں قربانی ہے. یہ اصل میں قربانی ہے. اپنی پوری زندگی کے اندر قربانی دینا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا، یہ بھی ایک قربانی ہے. قربانی کا مقصد ہی اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ تمہاری قربانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس کو تمہارے دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے. مومن کی پوری زندگی تقوی اور پرہیزگاری سے عبارت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میرا جینا، صرف قربانیاں نہیں، جانوروں کے ذبیحے نہیں، وَمَحْيَايَ میرا جینا بھی، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا بھی، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بنوں. تو مومن صرف نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، قربانی اللہ کے لیے نہیں کرتا، مومن کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے، اس کا بیٹھنا اٹھنا اللہ کے لیے، اس کا سونا جاگنا اللہ کے لیے، اس کا کاروبار کرنا، تجارت کرنا، کمانا اللہ کے لیے، اس کا اپنا مال خرچ کرنا، چاہے وہ اپنے گھر میں بیوی بچوں پر خرچ کرے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، دوست احباب پر خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا مال خرچ کرنا اللہ کے لیے، اس کا کھانا پینا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا پہننا اوڑھنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا کسی کے ساتھ چل کر جانا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا کہیں سے لوٹ کر آنا اللہ کی رضا کے لیے. مومن کی پوری زندگی اور زندگی کا ہر دن اور ہر دن کا ہر عمل مومن کا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں قربانی والی زندگی، تقوی والی زندگی، مومنانہ زندگی. ورنہ زندگی میں اگر یہ تصور آ جائے کہ میں اپنی مرضی سے جیوں گا، اپنی مرضی سے رہوں گا، مجھ پر کسی کا حکم نہیں، میں کسی کا پابند نہیں، میں قربانی دے دیا ہوں بس آزاد ہوں، میں نے نماز پڑھ لی ہے میں آزاد ہوں، اس سے بڑھ کر میرے اوپر کسی کی کوئی پابندی نہیں، تو پھر یہ مومن کی زندگی نہیں. مومن کو ہر حال ہر لمحہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے اوپر اللہ کی پکڑ اور اللہ کی پابندی ہے، اس کی پابندی سے ہٹ کر میں زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندی سے ہٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے مومن. زندگی کا ہر دن اللہ کی فرمانبرداری میں گزارے، اپنی زندگی کو رب کی بندگی کے مطابق کر لے. اس کو کہتے ہیں مومنانہ زندگی، اور ایسی ہی زندگی قربانیوں سے بھری ہوتی ہے. مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزماتا ہے، مومن کو قربانی دینی ہی پڑتی ہے. بغیر قربانی دیے مومن جی نہیں سکتا اس دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پر کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے؟ صرف اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے؟ ہرگز نہیں. بلکہ کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بلکہ وہ آزمائے جائیں گے کیونکہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تاکہ دیکھ لیں کہ ان میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. قربانی تو دے دی تم نے، جانور خرید کے ذبح کر دیا، اس کے گلے پر چھری چلا دی اللہ کے حکم کے مطابق. کبھی اپنی خواہشات پر چھری چلائی، کبھی اپنی مرضی پر چھری چلائی،
اللہ نے حرام کہا ہے جن چیزوں کو، ان حرام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اذان سنتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، قربانی سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے پہلے نماز کا ذکر کیا، پھر قربانی کا ذکر کیا۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز پھر میری قربانی۔ ہم نے قربانی کو بڑی عبادت سمجھ کر کے ہزاروں روپیہ لگا کر کے جانور ذبح کر دیا اور سمجھے ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں۔ بہت اچھی عبادت ہے قربانی کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی معمولی عبادت ہے، لیکن اس سے بڑی اور فرض عبادت نماز کی عبادت، جس کا ذکر اللہ نے ہر جگہ قربانی سے پہلے کیا۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجئے۔ نماز پہلی اور بڑی عبادت ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، جتنا ہم نے زور و شور سے اپنا مال لگا کر کے، جیسے یہ عشر ذی الحج شروع ہوا تھا، جانور خریدنے سے لے کر اس کو پالنے سے لے کر قربانی کر کے کھانے اور بانٹنے تک، جتنا زور و شور میں ہم تھے، کیا دن میں 5 وقت نمازوں کی پابندی کے لیے اتنا اہتمام میرے اور آپ کے پاس ہے؟ اذان سنتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، پڑھتے ہیں نماز، قربانی کی ہم بڑے متقی بن گئے، ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ جو فرض عبادت ہے دن میں 5 مرتبہ انجام دینے کی، جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اچھی چیز ہے کفر، کرنا چاہتے ہیں، ایک چھوڑے تو کفر کیا، چھوڑتا ہی چلا جائے، کنٹینیو چھوڑتا چلا جائے، مسلمان رہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بے شک ایک مومن اور ایک مشرک اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، حد فاصل ہے یہ ہٹ گئی درمیان سے تو کافر اور مومن ایک ہو گئے، مسلمان اور مشرک ایک ہو گئے نماز کو چھوڑ کر کے۔ نماز ہی ہے جو فرق کرتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے۔ نماز کا اہتمام میرے اور آپ کے پاس؟ اذان سن کر کے جو آدمی مسجد تک آنے کی قربانی نہ دے سکے، اذان سن کر کے جو مسلمان اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے، اپنے کاروبار کے لیے شٹر بند کر کے، دکان بند کر کے مسجد کی طرف نہ آ سکے، اتنی قربانی جس سے نہ ہو پائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانوروں کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے جانوروں کی قربانی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا بے نماز سے قربانی کو۔ نماز کی پابندی کیجئے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اسلام کا دوسرا اور بنیادی پلر ہے۔ مرنے کے بعد تمہاری قربانیاں نہیں دیکھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جن اعمال سے حساب شروع ہوگا وہ نماز ہے۔ پہلے نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اگر صاحب نصاب تھے تو، پھر صاحب نصاب جو مالدار تھے تو حج، ان ساری عبادتوں کا حساب ہونے کے بعد آخری میں قربانی کا حساب ہوگا۔ آخری میں یہی گھٹ گئے تو قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز میں گھٹ گئے یا روزوں میں گھٹ گئے، مالدار تھے اور زکوٰۃ کے معاملے میں گھٹ گئے تو پھر قربانی تک تو آپ پہنچیں گے ہی نہیں۔ تو وہ قربانی بڑے زور و شور سے ناچ رہے ہیں، ہاں کیوں؟ دکھانا ہے لوگوں کو، ریاکاری۔ اللہ ہی بہتر جانے، میں نیتوں پر حملہ نہیں کر رہا ہوں کسی کی، لیکن جو عبادت دکھنے میں آتی ہے، مال خرچ ہو رہا ہے، کاٹ رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، ایسی عبادتوں میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، ایسی عبادتوں میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ بڑے حجاج ہیں، لاکھوں خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں، حج سے واپس آ کے نماز نہیں پڑھتے، تو پھر کیا کہا جائے؟ ان کو دکھاوے کی عبادتیں چاہیے، ان کو دکھانا ہے، اپنا مال خرچ کر کے دکھانا ہے۔ اگر واقعی حج کرنے والا حج سے پہلے بھی نمازی ہو، حج کے بعد بھی نمازی ہو، یہ واقعی حج مبرور ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ قربانی دینے والا قربانی کرنے سے پہلے بھی نمازی ہو، قربانی کے دن بھی نمازی ہو، قربانی کے بعد بھی پورا سال نمازی ہو، اس کی قربانی واقعی مقبول ہے اللہ کے نزدیک، ورنہ خواہ مخواہ جانوروں کو ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں قربانی ہے، سود پر لین دین کر رہے، حرام کھا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اے ایمان والو، سود کو چھوڑ دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حرام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 70 سے زائد درجے ہیں اور اس میں سے سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرے، بدکاری کرے۔ یہ سود فائنینس کی شکل میں، ای ایم آئی کی شکل میں، اور پتہ نہیں کن کن نئے نئے صورتوں سے آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ہم مجبوریوں کا بہانہ لگائے ہوئے ہیں، پیسہ نہیں ہے اکھنڈ لینے کے لیے، کیش نہ
اچھے مہنگے موبائل چاہیے، سب کچھ چاہیے، اپنے شوقوں کے لیے سود میں آدمی پڑتا ہے، یہ سود نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر یہ سود کو نہیں چھوڑتا تو پھر مومن نہیں ہے اور قربانی دینے کا جذبہ اس کے پاس نہیں۔ ایسا آدمی قربانی دے رہا ہے، جانوروں کو ذبح کر رہا ہے۔ جو آدمی اپنی خواہشات کے لیے سود کی قربانی نہ دے سکے، جو آدمی حرام کو نہ چھوڑ سکے اللہ کی رضا کے لیے، وہ جانور ذبح کر کے کیا دکھانا چاہتا ہے اللہ کو؟ قربانی کا مقصد سمجھو، قربانی کا معنی اور مطلب سمجھو۔ زندگی میں کیا کیا حرام چیزیں میرے اور آپ کے گھروں میں داخل ہیں، ان ساری محرمات سے توبہ کرو، چھوڑو ان چیزوں کو اور حلال چیزوں پر صبر کرو۔ حرام کو قربان کر دینا حلال کے لیے یہ قربانی ہے، اپنے وقت کو قربان کر دینا اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی ہے۔ علم کی مجلسیں ہیں، مسجدوں کے اندر دروس چل رہے ہیں، وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ آئے بیٹھے علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان کو اپنے رحمت کے پروں میں ڈھانک لیتے ہیں، سکینت آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، فرشتے ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، وقت کی قربانی ہم دے سکتے ہیں کہ علم نہیں ہے میرے پاس، مجھے عقیدے کا پتہ نہیں، مجھے عبادتیں کرنا نہیں آتا، عبادت میں کیا چیزیں سنت ہے، کیا واجب ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، میں جاؤں گا سیکھوں گا۔ مجھے صحابہ کرام کی زندگیاں نہیں معلوم، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے حدیث پڑھنا نہیں آتا، میں دین کی بنیادی تعلیموں سے واقف نہیں ہوں، میں وقت نکالوں گا، علم حاصل کروں گا۔ کیا وقت کی قربانی دینا ہم نے سیکھا ہے؟ جو آدمی اپنے وقت کی قربانی نہ دے سکے دین کے لیے، وہ آدمی جانوروں کی قربانی دینے میں لگا ہے۔ وہ گلے کاٹ کاٹ کے سمجھ رہا ہے جانوروں کے کہ میں بڑا اللہ کے نزدیک نیک ہوں۔ تم سے بڑا گنہگار، تم سے بڑا نافرمان، تم سے بڑا بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے جس کے پاس وقت نہ ہو دین کے لیے، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حرام چیزوں کو نہ چھوڑ سکے، جو آدمی نماز کے لیے اپنے کام کاج کو نہ چھوڑ سکے۔ یا اگر ان چیزوں کی قربانی آپ نہیں دے سکتے تو پھر خواہ مخواہ جانوروں کے گلے پر چھری چلانا چھوڑ دو۔ یہ قربانی ان متقیوں کے لیے ہے جن متقیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی توفیق دی۔ اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی دی، حابیل اور قابیل نے۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی، سب کی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں چھری چلا کے سمجھ رہے ہوں گے سب کا ایکسپٹ ہو گیا، نہیں۔ بہت سارے اکاؤنٹ ایسے ہیں جس میں کچرا بھرا پڑا ہے، ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، وہاں سے کیا ہوتے ہیں، دھتکار دیے جاتے ہیں۔ سب کی قبول نہیں ہوتی۔ خوش نہیں ہونا جانور ذبح کر لے کے کہ میری بھی قربانی ہو گئی، میں بھی جو ہے جانور کاٹ لیا، بال کاٹ لیا، ٹخلا بنا لیا، میں بڑا اچھا ہو گیا، متقی بن گیا۔ نہیں، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، سود نہیں چھوڑ سکتے، بدکاری نہیں چھوڑ سکتے، حرام خوری نہیں چھوڑ سکتے، دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تم اللہ کے لیے متقی نہیں بن سکتے، تو تمہارے جانوروں کی کوئی وقت نہیں اللہ کے پاس۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی دی، حابیل اور قابیل نے، اللہ نے دونوں کی قبول کی نہیں، ایک کی قبول کی اور ایک کی کیا کر دی، ریجیکٹ کر دی، رد کر دی۔ اور پھر ریجیکٹ کر دینے کے بعد حابیل نے کیا کیا، قابیل کو قتل کر دیا غصے میں، کیونکہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس کو غصہ آیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، قابیل کی قبول ہوئی، حابیل تو جو اس نے جو ہے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو متقیوں سے قبول کرتا ہے، سب سے قبول کرتا ہے نہیں، متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ متقی کون؟ جو نماز پڑھے، متقی کون؟ جو حرام سے توبہ کرے، متقی کون؟ جو توبہ و استغفار کرے، متقی کون؟ جو علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو، متقی کون؟ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہے، متقی کون؟ جو توحید پرست ہو، مشرک نہ ہو، وہ متقی ہے۔ سال بھر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے والا اب قربانی دے کے سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ میرے بھائی تجھے یہ پیغام دیا گیا تھا اس عید قربا کے موقع پر کہ تجھے سال بھر بھی قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ سال بھر بھی قربانی کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ ایسا نہیں کہ 11ویں کے موقع پر پیرانے پیر کے نام کا، اور اس کے موقع پر فلاں بزرگ کے نام کا، چلے چھٹی کے نام پر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دعوتوں کے نام پر غیر اللہ کے لیے تو جانور ذبح کرے اور عید قربا ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہے۔ یہی پیغام تجھے مل رہا ہے کہ جس طرح تو نے عید قربا پر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا، پوری زندگی میں جب کبھی بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے جانوروں کو ذبح کرے گا تو اللہ کے لیے ذبح کرنا ہوگا، ورنہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ متقیوں کی علامت ہے، اور مومن کبھی بھی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتا ہے۔ جو آدمی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس آدمی کی عید قربا پر بھی قربانی قبول
نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے قربانی کے مقصد کو نہیں سمجھا، اس نے قربانی کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ توحید کا درس ہے اس قربانی کے اندر، توحید کا پیغام ہے اس قربانی کے اندر۔ پہلے ابراہیم خلیل اللہ کی پوری زندگی کو سمجھو، پھر سنت ابراہیمی پر سال ہر سال عمل کرتے رہو۔ صرف قربانیاں دے کے بیٹھ جانا کافی نہیں، اس زندگی کے اندر غور کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، صبر سے بھری پڑی ہے، اور جو ہے توکل سے بھری پڑی ہے، اللہ کی اطاعت سے بھری پڑی ہے، توحید سے بھری پڑی ہے، شرک سے بیزار ہے آپ کی زندگی۔ یہودیوں نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ پکے سچے خالص مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اگر تم سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والے مسلمان ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سب سے پہلے مشرکوں میں سے نہ ہو، توبہ کرو شرک سے اور مسلمانوں اور موحدوں میں سے ہو جاؤ، اس کے بعد قربانی دے دی ہم نے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول کر لے، اور عبادت کرنے کے بعد عبادت کی قبولیت کی دعا کرنا بھی سنت ابراہیمی ہے، عبادت کی قبولیت کی دعا کرنا بھی سنت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں خانہ کعبہ، تعمیر کر کے اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے ہماری اس محنت کو قبول فرما لے۔ باپ بیٹے دونوں دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ خلیل اللہ رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو، رحمان کے حکم سے بنا رہے ہو، اور رحمان کا گھر بنا رہے ہو، اور ڈر رہے ہو کہ آپ کا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اے پروردگار میری اس محنت کو قبول فرما لے۔ اگر آپ کو آپ کی نیکی کے قبول نہ ہونے کا ڈر ہے تو پھر دنیا میں ایسا کون سا نیک آدمی ہے جو نیکی کر کے بے فکر ہو سکتا ہے کہ میری نیکی قبول ہو گئی؟ نیکی کرنے کے بعد مومن کو ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، کہیں میری نیکی برباد نہ ہو جائے۔ نیکی کرنے سے پہلے بھی اخلاص ہونا چاہیے، نیکی کرتے وقت بھی اخلاص ہونا چاہیے، نیکی کر لینے کے بعد بھی مخلص ہو کر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میری نیکی کو قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ مومن زندگی کے ہر قدم پر قربانی دیتا ہے، مومن کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر مومن ہے اور آزمائشیں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر طرح سے آزمایا جائے گا، بیماری دے کر اللہ آزمائے گا، ماں باپ کے ذریعے اللہ آزمائے گا، دولت چھین کر اللہ آزمائے گا، بے روزگار رکھ کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، بے اولاد رکھ کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، رشتہ داروں کا ظلم جو ہے آپ پر ہوگا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، پڑوسی آپ کو ستائیں گے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، طرح طرح کی آزمائشیں، قرض میں آپ مبتلا ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، سڑک کے حادثے میں آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا، اے اللہ ہمیں فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، لیکن اے اللہ اگر تیری طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اگر اس میں خیر ہے تو اللہ پھر آزمائشوں پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ آزمائشوں میں صبر کرنے والا بنا، اے اللہ آزمائشوں میں تجھ پر توکل کر کے تجھ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے ویسے ہی نکال دے جیسے تو نے خلیل اللہ کو آزمائشوں سے نکالا، اے اللہ آزمائشوں میں ویسے ہی صبر کرنے والا بنا جیسا صبر تو نے خلیل اللہ کو عطا کیا تھا، اے اللہ آزمائشوں پر ویسی ہی ثابت قدمی عطا فرما جیسی ثابت قدمی تو نے خلیل اللہ کو عطا کی تھی، اے اللہ ہمیں امتحانوں میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما، صبر عطا فرما، تیری ذات پر توکل کرنے والا بنا، اے اللہ ہر طرح کے امتحانوں میں کامیاب کر کے آخرت میں بڑے انعام اور جو ہے تحفے سے ہمیں نواز دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب فرما، آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، دنیا کا سارا خیر ہمیں عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت میں عزت اور سربلندی ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ایسی صحت عطا فرما کہ کوئی مرض ان کے جسم میں نہ رہ جائے، اے اللہ تمام کی دعاؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو صرف قبولیت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكافرين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى والله أكبر